بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ زمانہ بھی کتنا عجیب ہے، یہ ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے چلتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اس دنیا میں اخلاص کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر اخلاص بھی حد سے زیادہ کیا جائے تو انسان کی کمزوری اور بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلص اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کراتی ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اس دنیا میں جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص کبھی رشتے نہیں نبھا سکتا۔ ہمارا دھیان دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ منزل سب کی اللہ ہے، اور محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، لیکن دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اس دنیا میں سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے کر اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ یا اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ کتنا برا ہی ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اس دنیا میں جس جگہ ویرانی ہو، یاد رکھنا وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کچھ ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، اور وہ اسے بھی سن لیتا ہے جو تم نہیں کہتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو پرہیزگاری اختیار کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ یاد رکھو کہ جب تک کہ اپنی نجات کا یقین تمہیں نہ ہو جائے، تب تک کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ وہیں اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرتے رہو، تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نیچے نگاہ رکھنا اور درمیانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے، مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی
पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोज़ख की कैद से बेहतर है। इस दुनिया में जितना नेकी की राह पर चलोगे उतना अल्लाह की मदद आएगी, और जितना अल्लाह की मदद आएगी उतना आपकी जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी। इस दुनिया में कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों के सबब बन जाते हैं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसे बंदे को हर दूसरा बंदा गुनाहगार नजर आता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगा करो, क्योंकि मौजज़े अल्लाह की शान है। इस दुनिया में किसी गरीब को तंग मत कर, क्योंकि तेरी ताकत पैसा है, लेकिन उस गरीब की ताकत अल्लाह है। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है और इन्हें नरम रखा है। इस दुनिया में माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से ये साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी जीता नहीं जा सकता। बेशक इस दुनिया में इखलाक की खूबसूरती दिलों को जीत लेती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। आजकल इस मतलबी दुनिया में हसास होना भी आजमाइश है। इस दुनिया में अपने जख्म उसको मत दिखाओ जिसके पास मरहम ना हो। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि उसके रब की अता है। इस दुनिया में अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। आपके वो अल्फाज तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देता है। इस दुनिया में बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे जिंदगी कहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनके अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। हाल के बदहाल होने के बावजूद भी मुस्तकबिल के खुशहाल होने की उम्मीद कभी तर्क नहीं करनी चाहिए। जागने वाले जिंदा हो तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पढ़ाई का सबसे पहला मकसद शऊर और सवाब कमाना हो, बाकी पैसा तो जाहिल भी कमा लेते हैं। जिसकी नींद पर ख्वाब नाजिल हो वही ताबीर आशना हो सकता है। मुस्तकबिल में जलने वाले चिराग माजी के अंधेरे को दूर कर देते हैं। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं रहने देते। अगर इस दुनिया में
خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا، اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی برساتی بادل کی طرح ہے اور تمہارے ارادے ایک چھاتے کی طرح۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بولنے میں کبھی جلد بازی مت کریے، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچئے، اور بولنے کے بعد اپنی بات پر قائم رہیں، پھر دیکھنا آپ ایک باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔
اس دنیا میں اچھے انسان کی تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا ہمدردی سے کیا ہوا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کے منصوبے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جب آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کے اصلی چہرے سامنے آتے ہیں۔ تم پہ لازم ہے کہ تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اگر آپ حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجائیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کا مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اس دنیا میں علم کا دشمن تکبر ہے، عقل کا دشمن غصہ، صبر کا دشمن لالچ، عمل کا دشمن ریا، سچائی کا دشمن جھوٹ اور انسان کا دشمن شیطان۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ پھر سے گناہ کرنے کے لیے باہر نکل جائیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کیونکہ حالات تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، اور ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیونکہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں تو قدر کریں، کیونکہ بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج تم مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، نہ کہ خوش فہمی میں۔ اپنے دل کو بھی غسل دیا کرو، اور دل کا غسل توبہ میں ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो उसे देखकर शैतान चीख उठता है कि हाय अफसोस कि इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता। पहला, बिला वजह की गपशप, दूसरा, फजूल खर्ची, और तीसरा, लोगों से मांगना। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, इसलिए ये मत सोचो कि कब देगा, क्योंकि वो जब देगा बेहिसाब देगा। हजरत अली ने फरमाया कि जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं, क्योंकि आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। अपनी जिंदगी में ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। हजरत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हजरत अली ने जवाब दिया, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ज्यादा कीमती होगा। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। किसी के दर्द की दवा बनो, उसके जख्मों की वजह नहीं। इस दुनिया में जाने वाले को जाने दीजिए, क्योंकि आप अगर उसे आज रोक भी लेंगे लेकिन वो कल चला जाएगा। जो कहता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहता है, बल्कि बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। आजकल लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ हैं कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं मिलता। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। लोग यहाँ उन्हीं को गिराना चाहते हैं जिन्होंने उनको उठाया होता है। अपनी जिंदगियों में हकीकत पसंद बनो और अपनी जिंदगी से फजूल लोगों को निकाल दो। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। इस दुनिया में तन्हा रह लें, लेकिन अपना मेयार कभी मत गिराइए, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। अगर अल्लाह पर छोड़ा था तो परेशान क्यों, और अगर इंसान पर छोड़ा था तो हैरान क्यों। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। न था कोई हमारा, न हम किसी के हैं, बस एक खुदा है और हम उसी के हैं। तोड़ने वाले हजार हैं, लेकिन जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम सुबह जाग ही ना सके या वही सुबह हमें मिल ना सके। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाएं, उस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपना रद्द अमल बना लेता है, उसको अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता दिखा देता है और हर परेशानी और गम से निजात देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया में जीने वालों की कद्र कीजिए, क्योंकि मरने वाले अपनी तारीफ नहीं सुना करते। इस दुनिया में दुआओं की शक्ल में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। वो अल्लाह रास्ता पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है।
دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے، اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنے علم کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچا گرا بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لینا چاہیے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اس دنیا میں وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے گا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔